رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، جب تم ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھو۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 761۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میری بہن مر گئی ہے، اس پر مسلسل 2 ماہ کے روزے تھے، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا، ہاں ادا کرتی۔ آپ نے فرمایا، تو اللہ کا حق اس سے بھی بڑا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 716۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی بند کرو، اور اگر بادل آڑے آ جائیں تو مہینے کے 30 دن پورے کرو۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 688۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 687۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 1 رکعت نماز باجماعت پا لی، اس نے نماز باجماعت کا ثواب پا لیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 580۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 682۔